صحیح ابن حبان میں مولا علی شیر خدا سے حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، سبحان اللہ، یہ تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا، باقی مشورے بہت سارے دیتے ہیں، کاروباری بھی، تعلیمی بھی، فکری بھی، ایک بندہ حضور فرماتے ہیں تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نہ آگے دیکھو، قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بات کا آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کہتے ہیں کہ جب ابو جہل مجمع میں حضور سے سوال جواب کرتا تو سرکار جواب دیتے تھے، لیکن وہ بدبخت کبھی کبھی نا ذاتی باتیں چھیڑ دیتا تھا، اور آپ کبھی وہ تانے گنے نا جو معاذ اللہ انہوں نے حضور کو دیے۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ دولت چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے نہیں دینداروں کو کہ ان کو پیسے چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، بڑی جلدی الزام نہیں لگتا، کوئی مسجد شروع کر لیں صحیح، جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ کہتا ہے خزانچی کھا گیا ہے، کوئی شے نہیں دی ہوتی۔ بھائی انہوں نے یہ ساری باتیں کی، ان کو دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں، نہیں، ان کی سوچ ابھی بھی وہاں اڑی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ شاید دنیا داری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام جنگل کی جانب جا رہے تھے، ابو جہل پھر آ گیا سامنے اور معاذ اللہ وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کو کیا درکار ہے، کیا چاہیے، سخت سست کہا۔ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیرا سلوٹ ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے نہ الجھا کرے، ہر بندہ اس قابل ہے۔ آپ اٹھا کے لے آتے ہیں جی اس نے بھی کچھ کہا ہے جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بات بھی سنی جائے، آپ جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، ہر بندہ اس قابل نہیں۔ اور یہ فکر قرآن پاک کی ہے کہ قالوا سلاما کہو، بحث نہ کرو اس بندے سے۔ اب وہ بولتا جا رہا ہے، حضور خاموش ہیں، اور خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے۔ وہ پاگل ہو گیا، کتنا بڑا سردار ہوں، یہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا معاذ اللہ، اس نے حضور کے سر نور پہ مار دیا۔ لونڈی دیکھ رہی تھی حضرت امیر حمزہ کی، جناب امیر حمزہ کو اس نے بتایا، اور خاتون تھی نا، رو کے بتایا، کہنے لگی اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، اس لیے مارتا ہے۔ امیر حمزہ کیا فائدہ تمہارے شکار کھیلنے کا اور گھوڑ سوار ہونے کا اور تیر انداز ہونے کا جب تم بھتیجے کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ جناب امیر حمزہ کہتے ہیں میں گیا، ابو جہل بیٹھا تھا اور میں نے ایک ڈنڈا اتارا اسی وقت درخت سے، اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا، حرم کعبہ میں زور سے مارا، اور میں نے کہا کہ تو آج کے بعد آنکھ کھول کے دیکھنا ذرا میرے بھتیجے کی جانب، تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ سر پھٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا جناب امیر حمزہ کو۔ سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ بولا نہیں، کہنے لگا چپ کر جاؤ، اس وقت امیر حمزہ جلال میں موقع نہیں بات کرنے کا۔ یہ وہاں سے آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کاشانہ نور پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومنوں کی مانا حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی، سبحان اللہ، مرہم پٹی کر رہی تھی، اور یہ قریب آئے، اور بھتیجا، چچا بھتیجے کا پیار بڑا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک کیفیت ہے، بندہ اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ پیار نہیں کر پاتا، کہہ بیٹھتا ہے نا تمہارے چچا نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے، پر جوش تو مارتے ہیں نا بھتیجوں بھانجوں کی محبت۔ تو گئے جناب امیر حمزہ اور بڑے درد کے ساتھ کہا بھتیجے اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ پھٹ گیا اس کا سر، خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ رو رہے ہیں جناب امیر حمزہ۔ سیدہ خدیجہ نے سنا تو وہ بھی روئیں، سبحان اللہ، مقدس آنکھیں میرے محبوب کی بھی بہیں۔ سبحان اللہ، پھر چپ کرایا، آنسو پونچھے، کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا میں بدلہ لے آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اب میں نے زور سے مارا ہے۔ حضور اٹھے، چچا کا بازو تھاما، اپنے سینے پہ رکھا، کہا چچا میں ابو جہل کا سر پھاڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ وہ درد جو حضور کو لیے پھرتا ہے جگہ جگہ اور سرکار اس کیفیت سے جاتے ہیں، میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تو اس طرح راضی ہوں گا کہ دین میں آئیں، سبحان اللہ، آپ دین میں داخل ہو میں راضی ہو جاؤں گا، ختم ہو گئی بات۔ تو چونکہ اس وقت محبت جوش میں تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنسو پونچھے سبحان اللہ، اور سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا اگر اسی طرح راضی ہوتے ہیں
भतीजे इसी तरह राजी होते हैं तो पढ़ाए कलमा, मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार। सुभान अल्लाह। ये दर्द जब आप यकीन करें, हजरत बायज़ीद बुस्तामी किसी काफिर नौजवान को देखते तो रो पड़ते, कहते या अल्लाह इसे ईमान की तौफीक दे दे, इतना सोना बना के तो दोज़ख में डालेगा। ये दर्द है। हजरत अबू बकर शिबली अलील हो गए, शदीद अलील। बादशाह वक्त अकीदतमंद था आपका, आप इतने अलील थे कि खड़ा नहीं हो जाता था टांगों पे। तो बादशाह ने ना बगदाद का सबसे काबिल हकीम तलब किया, कहा मेरे शेख अगर ठीक हो गए तो फिर तुझे ना दोबारा दुकान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतब शतब तेरा ख़त्म, इतना दे दूंगा कि तू ज़िंदगी भर। अब उसने भी कहा कि अच्छा चांस लग गया है, आजकल तो वैसे भी लोग इस तरह का चांस चाहते हैं। तो कहा ख़त्म हो गया सारा कुछ, अगर मेरे शेख ठीक हो गए। तो वो तबीब हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की इलाज के लिए आया। वो कहते जितने मेरे पास बेहतरीन नुस्खे थे मैंने सारे ही इस्तेमाल किए। मेरी बातों को समझ आ रही है आप हजरात को? सारे। लेकिन बाबा जी टास से मासी नहीं होते। तो अब वो जब बंदा थक जाता है तो फिर कई दफ़ा खरी खरी भी करने लग जाता है। तो वो तबीब था ईसाई, उसने खरी खरी शुरू कर दी। कहने लगा बाबा मेरी सुन बात, कोई तू ही बता कि तू किस तरह ठीक हो सकता है। मैं तो हर चीज़ छोड़ छाड़ के आ गया था कि बच जाऊंगा, पर तू ठीक ही नहीं हो रहा, को मेहरबानी कर खुद ही बता दे। तो हज़रत अबू बकर शिबली फरमाने लगे मेरा इलाज तेरे पास है, अगर तू करना चाहे तो। उसने कहा हुजूर वो कौन सा? फरमाने लगे तू कलमा पढ़ जा, मैं खुशी में ठीक हो जाऊंगा कि मेरे हाथ में एक बंदा मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ जा। तो शख्स कहता मैंने कलमा पढ़ लिया, मैंने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा तो थोड़ा सा ना हजरत खड़े तो हुए पर टांगे कांपती थी। तो कहने लगा हुजूर आपने कहा था खुशी में ठीक हो जाऊंगा, वो पूरा खड़ा नहीं हुआ जाता। फरमाने लगे तूने भी तो अभी आजमाने के लिए ही पढ़ा है ना कि देखूं ठीक होता कि नहीं, तू दिल से पढ़, मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊंगा। तो वो शख्स कहने लगा हुजूर अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, मैं वाकई आजमा रहा था पर मुझे समझ आ गई है आपका दीन भी सच्चा है और उम्मत के फुकरा का दीन के साथ दर्द भी सच्चा है। अब मैं कल मेरे भाई ये शौक़, आप यकीन करें ये शौक़ है कि कोई नौजवान नमाजी हो जाए, ये आप शौक़ पैदा करें कि कोई दाढ़ी वाला हो जाए, आप ये शौक़ पैदा करें कि किसी का कुरान मजीद ठीक हो जाए, आप ये शौक़ पैदा करें कि कोई मस्जिद बन जाए, आप ये शौक़ पैदा करें कि दीन की तफासिर लोग पढ़ने लगे। ये इस शौक़ को आप प्रमोट करें, इसको लेके चलें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस शौक़ को जगह जगह पहुँचाया। ये हुजूर का दर्द है कि लोग मुसलमान हों, लोगों के अखलाक ठीक हों, लोगों का किरदार। ये इस दर्द ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआएं कराई। यानी काफिर पत्थर बरसा रहे हैं, दांत मुबारक शहीद हो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर जैसे ठंडी तबीयत के लोग कह रहे हैं हुजूर आज दुआ कर ही दें ये तबाह हो जाए। ठंडे आदमी थे, कभी नहीं यूं कहा हुजूर आज कर दें दुआ ये तबाह हो जाएं। इतनी तकलीफ भी को देता है, लेकिन हुजूर का वो शौक अपनी जगह सलामत रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हाथ उठे तो मौला अली कहते हैं मैं समझ गया आज ये तबाह हो जाएंगे। पर करीम ने वहाँ भी दुआ फरमाई तो क्या फरमाई, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें मिल्लत में ऐसे जवान हैं जो अपने गुनाहों से तंग आ गए, उन्हें कोई नहीं मिलता जिसके करीब जाएं तो कोई उनकी रहनुमाई करे। ये जो बंदा दलदल में गिरता है ना, तो अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो और अंदर धंसता चला जाता है। उसे किसी बाजू की ज़रूरत होती है जो पकड़ के बाहर निकाल ले। इनको ज़रूरत है। ये गुनाह इतना सस्ता हो गया, इतना करीब आ गया कि बहुत सारे बच्चे उलझ गए, लिथड़ गए। इन्हें ज़रूरत है, लेकिन हम लोग, और ये मजमूई सब हजरात का ज़िम्मा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके। आपको पता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा तो चुप नहीं बैठे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके दोस्त थे, चूँकि वो भी ताजर थे ये भी ताजर थे। हज़रत उस्मान गनी दोस्त थे, वो भी ताजर थे ये भी ताजर थे। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक हुजूर की नौकरी भी पूरी करते थे
اور اپنے دوست تاجروں میں دین کا پیغام بھی پورا دیا کرتے تھے۔ یہ سارے لوگ جناب صدیق اکبر کی کوشش سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن ہمیں تو بس ٹھیک ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور ہم کبھی کسی کو دعوت دیں بھی نہ دین کی تو وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ آنا مسجد، او بھائی آ جائے کر کدی مسیطیں کتنے کر دینے پیسے، تو یہ آپ نے دعوت نہیں دی، یہ آپ نے طنز کیا ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے تو جا، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کے حق میں لوگوں کو اس طرح قائل کیا کرو جس طرح اپنے حق میں کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بتاؤں بھلا کس طرح؟ یہ نوجوان بتاؤں بھلا کس طرح؟ ضرورت پڑ گئی دوست سے 50,000 روپے کی، اس کو فون کیا ہے، بھائی کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے حکم کر، کہتا ہے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، سبحان اللہ۔ تو میرا نام ملے گا کہاں؟ اب وہ ملاقات ہوئی تو اب اس درد سے اس کو فوراً پیسے نہیں مانگتے، اس کو مجبوری سناتے ہیں، اور کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ بس نا آنسو سارے ابھی چھلکنے ہی والے ہیں، بڑا مجبور ہوں، بڑے مشکل میں، اور پھر 2-3 قسمیں اٹھا کے وقت پہ واپس کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں، پوری کہانی بناتے ہیں کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے۔ ہو گئے ہو نا ناراض میری بات سن کے؟ ہو گئے ہو نا؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ او میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تجھے 1000 طریقے آتے ہیں، اپنے حق میں اگر تو قائل کر سکتا ہے تو مدینے والے کے حق میں بھی قائل کر سکتا ہے، تو رسول کائنات کے دین کے لیے بھی قائل کر سکتا ہے، تجھے وہاں بھی سلیقہ آتا ہے، تجھے پتہ ہے کس طرح لوگ آئیں گے، تو قائل کر سکتا ہے، لیکن تو کرتا نہیں، تو یہ کرتا نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں چودھری تھا، پر جو مجھے تبلیغ کرنے آیا وہ بھی بڑا چودھری تھا، وہ چودھری تھا جس کی اماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی، حضرت مصعب ابن عمیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب وہ ان کو حضور نے اپنے سے پہلے مدینے بھیجا تھا اور ایک جوان کو بھیجا، حضرت مصعب ابن عمیر نے جا کے ماحول بنایا تبلیغ کا، پھر حضور آئے، بھیجا سرکار نے جاؤ جا کے وہاں گراؤنڈ بناؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں میں چودھری تھا، تو یہ مجھے جب دعوت وہاں لوگوں کو دین بتا رہے تھے تو میں نے بڑی سخت بات کی جا کے، میں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں یا میں بھیجوں؟ کہتے ہیں میں نے بڑی سخت بات کی اور مجھے لوگوں نے تعارف کرا دیا تھا کہ مصعب ابن عمیر مالی طور پر خاندانی طور پر کتنے مضبوط ہیں، میں نے سخت بات کی تو وہ جواب میں مسکرائے، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں وہ جواب میں، اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے میں نا حضور کے دین کی 2-3 باتیں بتاتا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لینا، سبحان اللہ۔ میں باتیں بتاتا ہوں۔ کہتے میں ناراض ہو کے چلا گیا، 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی، میرے لہجے میں وہی پھر تر شروع ہوئی، لیکن آپ پھر فرمانے لگے 2-3 باتیں کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لینا۔ کہتے ہیں میں پھر چھوڑ کے چلا گیا، تیسرے دن پھر حضرت مصعب ابن عمیر کو میں نے آتے دیکھا، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا تھا، اس کے خرچے بھی جانتا تھا، چڑھتی جوانی بھی جانتا تھا، اس کے ناز بھی جانتا تھا، یہ کتنا لاڈلا تھا یہ بھی جانتا تھا۔ فرماتے ہیں جب تیسرے دن ان کی آنکھوں میں نے دین کا شوق دیکھا اور اپنے پیغام کے ساتھ وفا دیکھی تو میں نے کہا اتنے تگڑے تگڑے لوگ جس دین کی خاطر ٹاٹ پہننے لگے ہیں نا اور رو رو کے پیغام دینے لگے، ایک دفعہ سننا تو چاہیے وہ پیغام ہے کیا۔ کہتا ہے پھر چند باتیں مدینے والے کی سنی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم لوگوں نے، آپ یقین کریں، پیغام نہیں دیتے۔ یہ نماز کی دعوت کو اتنا مشکل کام تھوڑا ہے۔ میں پتہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ اگر تھوڑی سی زیادہ نہیں، انہیں تو تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے۔ لوگ بڑے بے سکون ہیں، رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، وہ تو چاہتے ہیں کوئی لے جائے ہم سے اللہ اللہ کرائے، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کنارے میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کسی کو دعوت دینے کا۔ اب تو اللہ خیر کرے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جتنی فوٹو چڑھاتے ہو نا، اتنی دعا ہی کر دو نا کہ یا اللہ اس بندے پہ فضل فرما، تو دعا سے بھی بڑا انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ تو حضور کا ایک شوق تو درد یہ تھا کہ حبار بن اسود، کتنی کو مثالیں پیش کروں، یہ قاتل ہے حضرت سیدہ زینب کا، حضور کی بڑی صاحبزادی جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جا رہی تھی تو اس نے نیزہ مار دیا تھا گھوڑے کو،
تو گھوڑا تیز دوڑا، اب زمین پہ تشریف لیں، گر گئیں، حاملہ تھیں، تکلیف شروع ہوئی، کچھ دن علیل رہیں، وصال ہو گیا۔ سیرت نگار کہتے ہیں فتح مکہ پہ نا یہ کپڑا ڈال کے چہرے پہ آ گیا، لیکن حضور کا اپنے دین کے ساتھ جو درد ہے اور لوگوں کو دین کے قریب کرنے کا جو ذوق ہے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے آیا اور کہنے لگا اے محبوب بہت بڑا دشمن بھی آیا تو معاف کر دیتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا دشمن بھی کلمہ پڑھے تو معافی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا حبار بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، تو آ میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ فرمایا تو آ جا، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار، یعنی اتنا۔ اور آپ کو پتہ ہے ذرا کوئی شخص دین کے معاملے میں آگے پیچھے کرتا نا، مسلم شریف آپ دیکھیے، ایک امام صاحب کی شکایت آئی کہ حضور لمبی نماز پڑھاتا ہے، یا رسول اللہ بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، لوگ تکلیف میں۔ تو آپ کبھی، میں کہتا ہوں کہ ہم نہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، میں بچوں کو مشکاۃ شریف پڑھا رہا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وجد حدیث پہ بھی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ شرط یہ ہے کہ آپ ذرا عشق لے کے پڑھیں تو صحیح، واہ 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 یہاں بھی ہو جاتا ہے، ذرا آپ کبھی غور کرو نا، یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں حضور جلال میں آئے، پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے، میرے دین سے دور کرتا ہے لوگوں کو۔ گویا ان جملوں میں یہ درد پایا جاتا ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں میں نے دین کے لیے محنت کتنی کی، سبحان اللہ تجھے پتہ ہی نہیں میں نے آپ یاری کس طرح کی، تجھے خبر ہی نہیں کہ میں نے اسے کس طرح سے پروان چڑھایا۔ فرمایا میں قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ فرمایا جب اکیلے پڑھ تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھایا کر، سبحان اللہ درمیانے انداز۔ حضور کا یہ جو دین کے مینارے ہیں، یہ میرے نبی پاک کا شوق ہے۔ سبحان اللہ یہ مدرسوں کے جو بچے ہیں یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، سبحان اللہ یہ جو ذکر و فکر کی مجالس ہیں یہ حضور کا پیار ہے۔ سبحان اللہ یہ مساجد کے منارے اونچے ہیں تو یہ میرے محبوب کریم کے پیغام کی اونچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے مسجد دیکھ کے، آپ کا کلیجہ سکون میں آنا چاہیے، آپ میں پیار ہونا چاہیے، پریم ہونا چاہیے، آپ کے اندر ذوق۔ ہمارے نا گجرانوالہ میں ایک مسجد تھی مین کے اوپر، اس کا محراب باہر مین پہ تھا، تو حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیسے لے کے تو مسجد کے خطیب کے پاس گئے، کہنے لگے نا محراب کے باہر نا بڑا خوبصورت کر کے درود شریف لکھاؤ سبحان اللہ اور میرا بھی حصہ ڈال لو۔ سبحان اللہ اور فرمانے لگے یہ نا جتنے لوگ گزریں گے نا، جس کی نظر پڑے گی وہ درود و سلام پڑے گا، سبحان اللہ ذوق آئے گا۔ یار آپ اس بات کو اس کے کبھی آپ کی یہ طبیعت لگ جائے نا، کبھی ابھی میں نا مغرب کے بعد مجھے کلر سیدہ میں تقریر کرنی تھی تو مجھے دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مولانا کی باتوں میں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ لگا جو وہاں محتمم تھے کہ لوگ تعاون نہیں کرتے، کہنے لگے خیموں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا نہیں، حالانکہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں تو ان کے لیے میں چندہ نہیں اکٹھا کرتا، انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے اپنی جیب سے بھی چند ہزار نکال لے اور میں نے لوگوں سے بھی کہا، میں نے کہا یہ دین کا مرکز ہے نا، تو جس کے نام کی اینٹ لگے گی نا سبحان اللہ اللہ اس پہ بڑا ہی فضل فرمائے گا۔ یہ شوق پیدا کریں آپ تھوڑا سا نا، یہ طلبات جب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک حافظ قرآن پورا قرآن پاک تلاوت کرتا ہے اور قرآن وہ جو حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ آپ اندازہ کریں کہ مدینے والے محبوب راضی کتنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی جب حضور کا فرمان پڑھا جاتا ہے، میں یہاں حضرت قبلہ بھی موجود ہیں اور ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، کو زیادہ تفصیل سے بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ دیکھو جب حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک رنگ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ ایک رنگ۔ حضور سید عالم کا نا قول بھی محفوظ ہے اور حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے کتاب۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، سبحان اللہ
उलमा से आप पूछेंगे तो हदीस तकरीरी वो होती है कि हुजूर के सामने कुछ कहा गया और हुजूर बोले नहीं, कुछ किया गया तो हुजूर बोले नहीं। अब ये नाम बोलना भी हदीस बन गया कि अगर ये काम नाजायज़ होता तो हुजूर बता देते कि नहीं करना। तो ये हुजूर का बोलना भी महफूज है, चुप रहना भी महफूज है। आप जब हदीसें पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपको मज़ा लग जाएगा। यानी एक हदीस है तमाम किताबों में कि हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम को पालने वाला इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। ये सारी किताबों में है, बुखारी मुस्लिम से लेकर मिश्कात का मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल तबरानी सब किताबों में आपको मिलेगी। मैं और यतीम को पालने वाला यूं जुड़ के जन्नत में जाएंगे। तवज्जो है मेरी बात पर। जिस मुहद्दिस ने हदीस नकल की है ना, उसने ये नहीं कहा कि हुजूर ने दो उंगलियां जोड़ के बताया ना, उसने हदीस भी नकल किया और नबी पाक का इशारा भी नकल किया है कि हुजूर ने उंगलियां उठा के जोड़ के दिखाई थी। और जिसने आज तक पढ़ाई है या जिसने सुनाई है उसने उंगलियां खड़ी करके जोड़ के बताई हैं। माना क्या है कि हुजूर की बातें ही महफूज नहीं, हुजूर के तो इशारे भी किताबों में महफूज हैं, इशारे भी नबी पाक के महफूज। तो मुझे बताएं जहां बैठ के हुजूर की बातें हों। मुझे एक साहब ने कहा जी आप लोग कह देते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 72 बार ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, तो हम कैसे मान लें? मैंने कहा आपने अभी मान जाना है, 1 मिनट लगना है, आप मान जाएंगे। कहने लगा जी वो कैसे? और मैंने कहा खुदा के बंदे, जो बंदा सारा दिन साइकिल चलाए वो ख्वाब में साइकिल देख लेता है। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। जो बंदा सारा दिन गाड़ी चलाए वो ख्वाब में गाड़ी चला लेता है, तो जो सारा दिन मदीने वाले की हदीसें पढ़ाए वो रात को ज़ियारत नहीं कर लेता? आप बात को समझे ना, ये तो फितरी बात है कि जो काम आप दिन में करते हैं वो रात को भी आपको नजर आता है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती जब अल खसाइसुल कुबरा लिखी और सोने के फजाइल लिखे और हुस्नो जमाल लिखा और खद्दो खाल लिखे और आँखों का जिक्र लिखा और मुकद्दस पेशानी का नूरानी जिक्र लिखा और लबहाए मुबारका का तज़किरा छेड़ा, तो जब सारा दिन वहीं गुम रहते थे, सोते थे, तो हुजूर ज़ियारत भी करा दिया करते थे। इसमें कैसे आप उलझ जाते हैं? तो सादी सी बात है। तो भाई ये जिन जगहों पे हदीस पढ़ाई जाती है, जिस जगह दीन का काम होता है, जिस जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का पैगाम होता है, वो जगह रब रसूल की प्यारी होती है। आप अपने अंदर ये ज़ौक़ लाएं। मैंने आज कसदन ये उन्वान छेड़ा है, आप ज़ौक़ लाएं। यानी देखो हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर मुझे अपने लिए नमाज पसंद है तो मैं भाई की मिन्नत क्यों नहीं करता? मुझे अगर अपने लिए दाढ़ी पसंद है तो मैं भाई के पैर क्यों नहीं पकड़ता? अगर मुझे अपने लिए पीर पसंद है तो मैं किसी और को कभी नहीं लेके गया कि तू भी आ जा यार। तो भाई आप याद रखें कि हमें ना दीन फैलाना है और हुजूर राजी बड़े होते हैं। बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। मौलाना कासिम फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा, कहते हैं कि महमूद गजनवी कहते हैं मुझे ना 3 शक रहते थे अक्सर। एक मेरे दिल में ये था कि मैं वाकई सुबकुतगीन का बेटा हूँ या किसी और का। मैं कहता नहीं था किसी से। बड़े लोगों में कोई मसला बन भी जाए तो वो अंदर रखते हैं, मैं कहता नहीं था किसी से। अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात है। बड़े लोगों में कोई मसला बन भी जाए तो वो, अभी बात हो रही थी ना हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी बड़े बड़े ही होते हैं। हाँ, ज़ख्म भी बड़े ही होते हैं, बड़े ही होते हैं। और बड़ी चीज़ें होती हैं जो लोग समेट के अपने कफन में साथ ही ले जाते हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं, महसूस होता है कि कभी मौका मिलता तो शायद कोई शख्स खोल के बयान करता। मेरा ये उन्वान नहीं कि इस पर कोई कलाम करूं, वरना ये भी एक रंग है, ये भी एक अंदाज़ है कि क्या करें कि अपना आप मनवाने के लिए अगर मरना ही पड़ जाए तो फिर बाकी क्या बचा? आम दाम बरसरे मतलब। भाई सुबकुतगीन कहते हैं कि एक तो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं वाकई, महमूद गजनवी कहते हैं मैं वाकई सुबकुतगीन का बेटा हूँ, और दूसरा ये था कि क़यामत आएगी भी माज़अल्लाह कि नहीं आएगी, और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि मौलवी की रोटी तो कोई देता है और तोहफे कपड़ा भी कोई देता है, और ये बात इतनी ऊंची कर जाते हैं कि हम नबी पाक के वारिस हैं।
یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 سپارے اور پڑھ لو. تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھائی دیگ نہیں پکی تو لہذا میں کیا مطلب آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں، استحصال کرتے ہیں آپ. یقین کریں اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں. میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ان بیچاروں کا حق نہیں ہے؟ نہیں کھا سکتے کیا؟ یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، ان کو اجازت نہیں ہے. اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے، وہاں بھی آتا ہے. وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں، اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے. وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء. کہتے یہ 3 سوال تھے، ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں. کہتے میں ایک دن نہ گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا. سبحان اللہ. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی. تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اللہ اکبر. اور اس روشنی کے سامنے کرتا، عبارت دیکھتا اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا. سبحان پھر وہ آتا، اب بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے، اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق علم کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر گئے، ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا. ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کہا، بات ختم ہو گئی. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا، خوشبوئیں پھیل گئیں، رونقیں لگ گئیں. اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے. اور زیادہ باتیں نہیں، 3 سوال تھے میرے، سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، اور خواب میری وچ آیا ماہی، تے میں وہ دے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی
کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کریں۔ آج مسئلے کی سمجھ آئی۔ او بھائی سن، اپنا کردار دیکھو، ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، جماعت کے لیے، جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں، مسند نشین ہیں، اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں، شریعت میں، کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، فکری طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی، ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا، یعنی کسی کی آواز سریلی تھی، اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں، نعتیں بیچیں گے، معاذ اللہ، کسی چکر میں پڑ گئے لوگ، حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا۔ تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے۔ کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں، سنت کو، شریعت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، آپ کو بڑا اچھا کر کے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے، بڑا کچھ ہے، آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں۔ کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ ایک خیر کی بات کہہ دیں، خیر، اچھائی والی بات، آپ یقین کریں اس سے نفع ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ لوگوں کی سوچوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں ایک یونیورسٹی میں مجھے دعوت دی گئی، میں چلا گیا، ایک بچہ بڑا ڈرتے ڈرتے میرے قریب آیا، بعد میں نے بات ختم کر دی، کہنے لگا مولانا ایک بات کرنی ہے، ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے بے ادب ہی نہ کہہ دیں۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے۔ اب بچوں کی دوستیاں نا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہیں تو کئی کئی ملکوں میں ہو گئی، اور پتہ نہیں کس کس فکر کے مالک لوگوں سے ہو گئی، اور وہ کیا کیا ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا تھا، ایک حکم آیا، ختم سارے سود، آج کے بعد شراب ایک حکم آیا قرآن و سنت، لیکن غلام بکتے رہے آخر تک۔ اس نے بات کی ہے تو اس دن کی میرے دماغ میں بھی ہے کہ ایک حکم ہو جاتا کہ آج کے بعد غلام نہیں بکیں گے، حالانکہ وہ مولا علی کے زمانے کے بعد تک بکتے رہے۔ تو میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں، کسی سے کہتا اس لیے نہیں۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جی، یہ جو انسانیت کا سبق دیتے ہیں تو بڑا بڑا خراب کرتے ہیں لوگوں کو، بڑا بڑا خراب کرتے ہیں۔ یہ اچھے لفافے میں لپیٹ کے کئی دفعہ بڑی غلاظت بیچتے ہیں۔ کہنے لگا جی لوگ بکتے تھے، انسان بکتے تھے۔ اور میں نے کہا میاں آپ تو بلا وجہ پریشان ہو گئے، یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ تو میری طرح کا چھوٹا آدمی بھی جواب دے لے گا، اور آپ کہاں الجھ گئے؟ کہنے لگا جی کیا مانا؟ میں نے کہا ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، سبحان اللہ، دیکھو ایک سیٹ جب بدل دی جائے، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ یہ پی اے کی سیٹ نہیں، آج کے بعد یہ مینیجر کی ہے، تو پھر وہ جب سیٹ ہی ختم کر دی، محکموں نا کئی دفعہ سیٹ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ نشست آج کے بعد موجود سیٹ ہی نہیں۔ تو میں نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے تو سیٹیں ہی ختم کر دیں غلاموں کی۔ آپ کو ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ملے گی، نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے غلام آج کے بعد تمہارے غلام نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا کہہ کے سرکار رخصت نہیں ہو گئے، بلکہ دو باتیں اور ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں، اور تیسرا رسول کریم نے فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ تم بوجھ نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالو گے تو کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ میں نے کہا میاں غلام کی اور آقا کے کپڑے ایک جیسے، غلام اور آقا کی روٹی بولیں تو صحیح یار ایک جیسی، اور کام اول تو بتانا نہیں سخت، اور اگر بتانا ہے تو غلام اور آقا دونوں مل کے کام کریں گے تو غلام تو رہے ہی نہیں، وہ تو سارے بھائی بن گئے۔
बस आपको एक बात समझा रहा हूँ कि दोस्ती एक ऐसी चीज़, कुछ लोगों की पैसों से दोस्ती होती है, मानते नहीं वैसे वो होती है दोस्ती। तो अगर शाम को उनकी तलब के मुताबिक पैसा आ जाए तो रात नींद सुकून की आती है, और अगर ना आए तो फिर वो तकलीफ़ में होती है ना दोस्ती। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा मलऊन है, बड़ा लानती है जो दिरहम व दिनार का ही बंदा बन गया है, वो ग़ुलाम हो गया पैसों का, बड़ा मलून है, मिशकात में मौजूद। तो इंसान की कुछ दोस्तियां होती हैं, एक तो दोस्ती के होते हुए दोस्त की कुर्बत में वो सुकून महसूस करता है। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें हमारी तरजीह होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तरजीही बहुत सारे काम हम सुबह से शाम तक करते हैं, कुछ कामों को तरजीही बुनियादों पर करते हैं, अहमियत दे के करते हैं। एक आदमी दुकानदार है तो वो खाना भी खाएगा, वो अगर कहीं शादी पे जाना पड़े तो वहाँ भी जाएगा, वो ज़रूरियात के, मुआश के, मुआशरत के, सोशल जितने भी ताल्लुकात हैं सारे निभाएगा, लेकिन उसकी तरजीह दुकान है। आप उसको कहते हैं भाई परसों ना एक जगह जाना है, तो वो कहता है मियाँ अगर तो शाम को चलो ना, दुकान जब बंद हो जाए तो फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी के बायस उसे जाना पड़े तो किसी के ज़िम्मे लगाता है, किसी भाई के, घर में से किसी फ़र्द के, किसी दोस्त के, कि तू आज मेरी दुकान पे बैठ और फिर मैं फ़लाँ काम कर। जो तरजीह होती है, मैंने देखा है कि तरजीही बुनियादों पर जो मस्जिदों के इमाम होते हैं तो नमाज बड़ी तरजीही बुनियादों पर पढ़ाते हैं। यानी इमाम मस्जिद को कहीं जाना पड़ जाए ना तो वो बेचारा पहले तलाश करता है कि कोई बंदा मिले जो नमाज पढ़ाए, फिर अगर खुदा न खास्ता जल्दी कोई एमरजेंसी कहीं उसको जाना पड़ गया तो अब वो फ़ोन कर रहा है, किसी को कह रहा है चाबी फ़लानी जगह पड़ी है। अगरचे मानते नहीं लोग इमाम की खिदमत को, तस्लीम लोग नहीं करते, लेकिन जितनी अहमियत के साथ, तवज्जो के साथ ये लोग ड्यूटी करते हैं, चूँकि तरजीह नमाज है कि मैंने वक्त पे जमात करानी है, तो बात जो समझा रहा हूँ उसको समझें कि कुछ काम हम तरजीही बुनियादों पे करते हैं। तो ये जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, इनकी तरजीह रब रसूल की ज़ात होती है। ये बाकी कोई काम भी जब करते हैं ना, कोई काम भी, इमाम कुशैरी ने एक बुजुर्ग का कौल लिखा है, वो कहते हैं मैं तो ना जाता कभी भी रिश्तेदारों के पास, मैं तो कभी खिदमत ना करता बाल बच्चों की, मैं तो खुद गया ही नहीं, मुझे तो अल्लाह रसूल ने भेजा है, उन्होंने हुकूक मुकर्रर किए इसलिए गया हूँ, मेरी तरजीह अल्लाह रसूल है। तरजीह एक तो याद रखें कि अल्लाह का वली वो कहीं और सुकून महसूस नहीं करता, चूँकि दोस्त के पास सुकून महसूस करता है, रब के बंदे को भी मुसल्ले में सुकून महसूस होता है, उसे भी दुरूद व सलाम में सुकून महसूस होता है, उसे भी ना वो कहीं ना कहीं से जिस तरह भी करके वो आए, वो कोशिश करता है कि मेरे ना 4 नफल हो जाएं, कुछ 4 तस्बीहात पढ़ लूँ, चूँकि दोस्त है ना तो किसी न किसी सूरत में अपने आप को वो ईजी करता है। और अगर सुकून मिलने लग जाए शोहरतों में, नारों में, तस्वीरों में, सुकून मिलने लग जाए कुछ और कहानियों में, फिर थोड़ी सी अपनी इस्लाह पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर इंसान को नए सिरे से चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह वालों की एक तो उन्हें सुकून, वो कोशिश करते हैं कि कोई लम्हा मिले, को थोड़ी सी गुंजाइश मिले, को थोड़ा लोग हटें ताकि मैं जल्दी से मुसल्ले पे बैठूं, मैं ज़रा जल्दी से ना। आप देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हमारे लिए क्या है। हुजूर बड़ा काम करते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ वो शख्स होता है जो ज़हनी तौर पर मसरूफ़ होता है। जिस्मानी थकावट के जो काम होते हैं वो आप जब करते हैं तो रात अच्छी तरीके से सोएं, सुबह उठें तो अल्लाह ताला आपकी थकावट को दूर फरमा देता है। और कोई एक आध गोली अब आ गई हैं मार्केट में, दवाइयाँ कुछ ले लें तब भी जिस्म नॉर्मल हो जाता है। जो लोग ज़हनी काम करते हैं ना, आसाबी थकावट का काम, बहुत सारे सवालों के जवाब देना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात मुबारका को देखें तो कुछ लोग आ रहे हैं जिन्हें दीन के बारे में सवाल करने, और एक मुनाफिकीन का टोला है जो नई नई साजिशें कर रहा है, उनकी साजिशों पर उम्मत को मुत्तले करना है, लोगों को बतलाना है। फिर एक तीसरा ग्रुप है
جو بار بار حملے کر رہا ہے، کفار مکہ کا، قریش ہیں، ان کے ساتھ الگ سے مقابلہ، اور پھر جو لوگ کلمہ پڑھ گئے ان کی تربیت، جنگیں تو آخری دن تک جاری رہیں۔ تو ایسا نہیں فرمایا کہ پورا دین پھیل جائے گا تو پھر اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے، ان کو بھی حضور نے جگہ جگہ ایک ایک بات پر باریکی کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے۔ یہ ساری مصروفیات دینی، اخلاقی، ساری حضور کی تبلیغی خدمات ہیں۔ یہ بڑا سخت مشقت والا کام، اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو مشقت کر کے حضور دین کا کام کرنے لگے، لیکن ایک وقت ہے خاص رب کریم کے ساتھ یہ بھی سارا وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ایک خاص وقت وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور میرے بستر میں تھے، اپنے بستر نور میں، تو فرمانے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دوں؟ تو فرمایا حق تیرا ہے نا، وقت تیرا ہے۔ کہتی ہیں حضور میں نے کہا کہ سارا دن مشقت والا کام، اور اتنا مشقت والا کہ رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کے باوجود حضور رات کو اٹھے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا۔ میں نے ویسے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں رات جلسے میں ہوں، دین کا ہی کام ہے، میں نے ویسے مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں اتنے لمبے چوڑے سفر کرتا ہوں تو یہ بھی تو سارا نفلی کام ہی ہے نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت دین کے کام میں ہے نا، ایک ایک سانس حضور کی بلاغ دین میں، پر حضور نے پھر بھی مصلی بچھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں وضو کیا، اور یہ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آیت اور ساری رات ہی میرے نبی پاک کی مصلی پہ گزر گئی، ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے، سوجتے نہیں، ہمارے قدم نہیں کبھی سوجے نفل پڑھتے ہوئے۔ ویسے یہ کہ داستان سرائی، باتیں، گپ شپ، اس کے لیے تو بڑا گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مقدس قدموں میں ورم آ گیا، اور ساری رات حضور نے عبادت کی۔ مسجد نبوی شریف سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھ دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا۔ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی نماز کے پیروں میں ورم آ گیا، تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، تم نے گنوائے ہیں نا، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو خاص حضور نے وقت الگ سے نکال کے مصلی کو دیا ہماری تعلیم کے لیے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیں، تو آپ فرمانے لگے میں مصلی پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کروں گا تو آنے والوں کو کچھ بانٹوں گا نا، تو میں اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں کہ پہلے میں کچھ لے تو لوں، میں کچھ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کروں، دعا کروں ان کے لیے، اور پھر وہ جو اللہ کے حضور سے مجھے نصیب ہو وہ میں آ کے ان کو دوں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا ولی قرب پاتا ہے جب رب کا، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ لطف لیتا ہے۔ جب وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے لوگ ہی بلاغ دین کے لیے آئے، حضرت غوث اعظم کی کتنی مصروفیت ہے، کتنی مصروفیت ہے، پر پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی مصروفیت ہے، پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی دنیا کے اندر دین کو لوگ فقہ جمع کر کے دی کہ آج امت 80% امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی۔ اتنا بڑا کارنامہ، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات اپنی چھت پہ کھڑے رہتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نا وصال ہو گیا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ امام صاحب کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارے نا پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، تو کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا،
تو اس بچے کے والد رو پڑے, کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا, وہ تو امام اعظم تھے جو رات کھڑے ہو کے اپنے رب کریم کی یاد کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ اپنا وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیں ذہنی آسود. اب تو خیر نیا دور آ گیا ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اس نے یہ ہمیں ورزش بتائی ہے, ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں. یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو آسودگی اس وقت ملتی ہے جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں جو ہے نا باتیں وہ ساری آپ نکال دیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, بالکل نجی قسم کی باتیں وہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے, اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں گے تو کمزوری آئے گی. اللہ کے بندوں نے ہمیں طریقہ بتلایا. وہ کہنے لگے تم مصلی پہ بیٹھو نا, تو دعائیں مانگو نا, تو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکے وہ سارا اپنے رب کریم سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے, اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. تو ایک تو انہوں نے عبادات کو وقت دیا, انہوں نے اللہ اللہ دوسروں سے زیادہ کی, اور دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیح اللہ رسول کی ذات رہی. ترجیح ایسا نہیں کہ اللہ کا ولی روٹی نہیں کھاتا, نکاح نہیں کرتا, ضروریات زندگی کے معاملات سے پیچھے ہے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی ترجیح دولت نہیں, ان لوگوں کی ترجیح نکاح نہیں, ان کی ترجیح شہرت نہیں. بڑے بڑے اللہ کے ولی معروف ہوئے, مشہور ہوئے, لیکن یہ ترجیح نہیں. ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے. ترجیح یہ ہے کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوں. ہمیں تاریخ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی, ان کا تذکرہ ملتا ہے. اس خاتون نے نہ ترجیح دی اللہ رسول کی ذات کو, ترجیح دی. اور کس طرح ترجیح دی کہ مال بڑا تھا, ملکہ تھی, ہر دنیا کی آسانی سہولت ان کے پاس موجود تھی. ایک بندہ ہوتا ہے وہ غریب تو پھر امیر ہو جاتا ہے تو گزارا چل جاتا ہے, لیکن اگر امیر آدمی جس کی عادتیں پھر ساری بدل جائیں, آسانی والی ہو جائیں, وہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی. جناب آسیہ ملکہ تھی, کلمہ پڑھ گئی حضرت موسیٰ کلیم کا. پہلے تو فرعون نے ڈرایا دھمکایا, کہا کہ بڑی سخت سزائیں دوں گا, تو باز آ جا. خاندان والوں کو بلایا, جو جتنی بلیک میلنگ ہو سکتی تھی ساری کی. تو آپ فرمانے لگیں کہ مجھے ان ساری باتوں کا پہلے بھی پتا تھا کہ تو سارا کچھ ہی کرے گا, مجھے پتا تھا ان ساری باتوں کا, لیکن اب تو میں آ گئی ہوں اور سوچ سمجھ کے آئی ہوں, اب تو جو مرضی کر. اس نے سخت سست لفظ بھی کہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی گالی اتار دے. سارا کچھ کر بیٹھا نا جب, تو وہ جو کنیزیں کل تک ان کے لیے پانی کا پیالہ لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی, ان کی ڈیوٹی لگی جناب آسیہ کو مارنے کی. انہوں نے مارا, تکلیف دی, پھر باندھ دیا, پھر خاندان والوں کو بلایا, پھر ان کے وجود پر تلوار سے کٹ لگا کے ان کے اندر نمک بھرا, پھر ایک دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر کے نا, او بھائی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہم نے تو بالکل اتنا عجیب منظر ہو. اقبال رویا کرتے تھے, کہتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی. ذرا سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو تو بس گئے ہم کام سے. لیکن اتنا بڑا حوصلہ, دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا تو میخیں ان کے ہاتھوں میں لگا دی گئیں, کیل ٹھونک دیے گئے. رات کا وقت ہے, فرعون مار مار کے تھک گیا, جا کے سو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آئے اور آ کے جناب آسیہ سے کہتے ہیں آپ کے صبر کا کیا حال ہے. تو حضرت آسیہ کہنے لگی کلیم یہ نہ پوچھئے, بس یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جے تو چڑھے آؤتے وار بھی نہیں, تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. پوچھیں اللہ سے, اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, یہ پوچھیں. آپ میری بات کو سمجھیں,
یعنی زیر خنجر بھی خواہش یہی ہے کہ مالک راضی ہے کہ ناراض ہے. چونکہ ترجیح اب نہ ترجیحات بدل گئی ہیں ہماری، آپ یقین کریں بدل گئی ہیں. ماحول کچھ اور ہو گیا، ذہن سازی کچھ اور ہو گئی. ایک دوڑ ہے ہر جگہ جس نے بہت ساری روحانی چیزوں کو بھی مادی کر دیا ہے. بہت ساری جگہیں جہاں سے خیر ملنی تھی وہاں سے بھی کچھ سبق اور ملنے شروع ہو گئے. کہا بتائیے میرا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے میں رب کا ہی پیغام لے کے آیا ہوں. رب کریم فرماتا ہے جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا دیا ہے، آپ کا محل بنا دیا گیا ہے جنت میں. بھائی ترجیح آپ دیکھیں صبح سے شام تک میری اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں. جو ترجیحات ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا یہ تو ساری دنیا کی ہیں. بچے پالنا ہے اور ان کو بڑا کرنا ہے اور ان کو بیاہ دینا ہے، تو یہ تو کام غیر مسلم بھی کر رہا ہے. جو ہماری شان تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم نے تو کوئی خاص کام بھی کرنے تھے، کوئی اہم ذمہ داریاں بھی تھی ہماری. ترجیحی بنیادوں پر اپنے معاملات، یہ جو لوگ بے چین اور بے قرار ہیں نا بہت سارا، ہمارا بہت ساری چیزیں آسانیاں سہولیات ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں طے کیا. مقصد نہیں، مثلاً اگر مقصد پیسے ہیں تو پیسے مل گئے ہیں جتنے ہم چاہتے تھے، آ گئے ہمارے پاس، تو اب کیا کریں؟ مقصد تھا گاڑی، آ گئی جی گاڑی مل گئی. اب مقصود تھا بنگلہ، کوٹھی ہو گئی تعمیر. اب یہ تو لمیٹڈ چیزیں ہیں، محدود ہیں. آپ نے جو طلب کیا وہ مل گیا. اب آپ کا دل پریشان ہے کہ اب میں کدھر جاؤں بھلا؟ شادیاں کرنی ہیں جی بچوں کی، ہو گئی شادیاں بچوں کی، چلے گئے اپنے اپنے گھر. اب کیا انتظار کرنا ہے کہ حضرت اسرائیل آئیں گے؟ نہیں. مسلمان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ کوئی خبر ملے، کوئی پیغام آئے، کسی طریقے سے کوئی کسی جگہ میرے دل میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے میرا رب راضی ہو گیا، کوئی ایسی کمائی میں نے حاصل کر لی ہے، کچھ ایسا کر لیا جس سے میرا مالک راضی ہو گیا. تو دو باتیں تو اسی آیت نے ہمیں بتائیں کہ اللہ کا ولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں جا کے مصلی پہ جا کے راضی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ترجیح دنیا داری نہیں، ترجیح شہرت نہیں. مطلب صبح سے لے کے شام تک یہ ترجیح نہیں کہ نئی فوٹو کوئی اچھی آ جائے اور میرے پاس کوئی آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرے 10 لاکھ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کتنا ہوا ہے. ترجیح یہ نہیں. ترجیح یہ کہ میں نے آج صبح سے شام تک کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں اللہ رسول کی رضا کی طرف بڑھاؤں. پھر آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے. ہمارے ہاں نا بے یقینی بھی تیزی سے پھیلی ہے. اب تو پہلے تو ایک آدھ آدمی ملتا تھا، اب تو درجنوں بیسیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں، خیالات بڑے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں وسوسوں کے غالب ہونے سے محفوظ فرمائے. کیوں بھلا آتے ہیں؟ ہم یقین کی طرف سفر ہی نہیں کرتے. ہمارا مزاج بن گیا اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی بات سننی ہے، کہانیوں میں زندہ رہنا ہے. اور ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اللہ رسول کے واضح ارشادات کی روشنی میں بھی اپنی عقل کو دوڑانا ہے. جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، غلامی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یقین کامل کی طرف سفر کریں. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو اس طرح یقین سیکھا کرو. یقین والوں کی سنگت اختیار کریں، ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو آپ کو کہتے ہو نہیں جی نہیں چھوڑیں، دنیا داری ہے جی ساری، مولوی بھی تو پیسہ کمانے نکلے ہوئے ہیں، پیر بھی تو بڑی پجاروں میں بیٹھتا ہے، چھوڑیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، فلانا بھی تو فلان جگہ پہنچ گئے. یہ بے یقینی پیدا کی جا رہی. وہ چھوڑیں جی ساری دنیا ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے سب دنیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے اگر ساری دنیا ہی لالچی ہے تو ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا. ہمارے والد نے جو اپنی جوانی ہمیں دے دی تھی تو کتنے نوٹ لیے اس نے. درجنوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم پہ مہربانیاں کی اور اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو بے یقین کیا جا رہا ہے، الجھایا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں جس کا مذہبی سٹیجوں پر بھی پتہ نہیں کس کس رنگ کے لوگ آ گئے ہیں.
کوئی منکر حدیث ہے, کوئی بے ادب ہے اولیاء کا, خدا جانے کس کس کیفیت کے لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اور آ کے دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم بھی مذہب کے ترجمان ہیں, مزید چیزوں کو الجھا دیا ہے. اپنے ذہن کو مضبوط کریں, فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, عقائد پر پکے رہیں. ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے میرا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے. نہیں نہ سمجھ آئی آپ کو, آپ نے بات سمجھی نہیں. فرمایا کرتے تھے اعمال میں فرق ہے, وہ فرشتے ہیں, لیکن فرماتے تھے کہ جس طرح رب کو وہ مانتا ہے میں بھی اسی طرح ہی مانتا ہوں, جس طرح نبی کریم کو وہ مانتے ہیں میں بھی ویسے ہی مانتا ہوں, میرا اور ان کا ایمان. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پوچھے نا کہ تم مومن ہو تو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ, اس میں شک ہے. کوئی پوچھے مومن تو کہنا الحمدللہ پکے مومن ہے. ایمان میں شک والی چیز, مضبوط رہیں آپ فکری طور پر, اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں. بس جو اللہ رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا, جو اللہ رسول کے واضح ارشادات آ گئے سو آ گئے. اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا, تلواریں دے کے, فرمایا تمہیں نا مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے, تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا. اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی, طے نہیں ہوتا, لیکن حضور نے طے کر کے بتایا, فرمایا مقام خاک پہ ملے گی. تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا. ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی, جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی. تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا. کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں. اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا, گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی, ساری تلاشی لی, جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لی, خط ملا کوئی نہیں. اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے, کیا معاملہ ہے, تو اب کیا کریں, یہ خاتون بھی ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی. آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے, میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے, چاند ٹوٹ سکتا ہے, تارے جھڑ سکتے ہیں, حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا. ہاں بات ختم ہو گئی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے. اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس, بتا کس طرح دے گی. جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا. کہنے لگے یہ خط ہے. حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ, حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اپنی طبیعت کے اندر اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں. حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی, تو انشاءاللہ ہوگی, انشاءاللہ. تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے, نماز سے چھٹی نہیں کرنی, مسجد آنا ہے. دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ, تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے, پھر بغیر داڑھی کے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے, یہ بھی تعریف ٹھیک ہے, لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے. لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا, وہی تعریف ہی ہے, پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف. تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد, مکمل یقین. اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا, بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے, بڑی لمبی, ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر,
याद रखें कि वो बंदा कमज़ोर नहीं होता जिसका जिस्म थक जाए। मैंने कहा वो तो सवेरे ठीक हो जाएगा, सोएगा तो सवेरे उठेगा तो ठीक है। जिसका दिमाग थक जाए, जो बिल्कुल, ये लोगों ने मायूस कर दिया, कुछ भी नहीं हो सकता जी, गरीब आदमी क्या कर सकता है जी, आप ऐसे ही रहेंगे जी, छोड़ें जी, आप आगे नहीं जा सकते। कुछ मेरी तरह के लोगों ने भी परेशानी पैदा की। उन्होंने कहा जी वो तो दाता साहब थे, आप नहीं इतने नफल पढ़ सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है जी, ये किसने कहा है? वो तो फलाने बुजुर्ग थे, आप नहीं, ये वो क्यों नहीं कर सकते भाई? वो बुजुर्ग भी वही कुरान पढ़ते थे जिसकी हम तिलावत करते हैं। उनके लिए भी हुजूर ने वही सुन्नत छोड़ी थी जो हमारे लिए छोड़ी। एक मलंगों का टोला है, वो भी बड़ी परेशानियां पैदा करता है। वो कहते तेनू किसी ने कुछ कीता है, वो भी बंदा गया सिरे से, काम से गया। ओ खुदा के बंदे, हमारे हाथ में रब रसूल का दामन है। कोई कुछ कर भी दे तो मदीने वाले ने फरमाया तो सूरत बकरा पढ़ा कर घर में, जिन क्या शैतान भी तेरे घर से दौड़ जाएगा। तो आप ज़हनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर न करें, ताकतवर बने और बड़ी बात करें, बड़ी। जो लोग दायरा महदूद करते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे अल्लाह के बंदे चले थे, कहाँ से पहुँचे कहाँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े जो हैं वो यूनिवर्सिटियाँ, आस्थाने अब बनने लगे हैं। आप पढ़िए, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को तो हिंदुस्तान में खैमा लगाने की जगह नहीं देते थे लोग। यहाँ खैमा लगाते तो उखेड़ देते थे, वहाँ लगाते थे तो उखेड़ देते थे। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो जगह नहीं मिल रही, तो वसाइल आएंगे तो कुछ चीज़ बनेगी, कोई इदारा बनेगा तो काम होगा। ये लोग तो चलते फिरते इदारा थे। हाँ, ये फ़कीर थे, जहाँ बैठ जाते थे वहाँ जलसा हो जाता था, जहाँ चलने लगते थे वहाँ जुलूस हो जाता था। ये लोग मीरे मजलस थे, इसलिए उन्होंने इदारों पे तवज्जो नहीं दी, बंदों पे तवज्जो दी। साम दरख्तों के नीचे, ये हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आ रहा है, 1-2 दिन में दरख्त के नीचे बैठ गए पढ़ाना शुरू। किसी ने कहा हज़रत इदारा नहीं बनाना, फरमाया वो मिस्त्री बनाया करते हैं, वसाइल आएंगे तो कह देंगे किसी मिस्त्री, हमारी ड्यूटी पढ़ाना है, दरख्त के नीचे भी पढ़ाएंगे। और पढ़ाया तो मज़ा लेके पढ़ाया, कमाल कर दी। एक उनके शागिर्द हुए मुफ्ती मुजीबुल इस्लाम आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं मेरा भी खाना कहीं से आता था तो सही नहीं आता था। तो उस्ताद जी जो कि अभी नए नए आए थे हिजरत करके पाकिस्तान, उनका खाना घर से पकता था, वसाइल ज़्यादा नहीं थे कि वो मुझे भी खिला सकें, लेकिन उस्ताद थे ना। ऐसा नहीं था कि बच्चे रख लिए खानकाह पे तो वो इसलिए रखे कि वो आने वालों को पानी पिलाएंगे, वो चाय पिलाएंगे। 7 साल बीत गए, बेचारे ने कुरान मजीद ही नहीं हिफ़्ज़ किया, उसका इस्तेहसाल हुआ, उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया। और पता नहीं किस किस नौइयत का जुल्म हुआ, ख्याल ही नहीं किया कि ये किस तरह माँ ने कलेजे से दूर करके हमें दिया। मुफ्ती मुजीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत क्या करते कि जो मेरा खाना आता ना वो कुछ ठीक नहीं होता था, कई दफ़ा रात की रोटियां भी मुझे दे दी जाती। तो हज़रत क्या करते, कहते पुत्र ये तेरे वाला मुझे बड़ा पसंद है, तो अपनी रोटी दे दे, मैं खा लेता हूँ, तो मेरी आएगी तो तू खा लेना। फरमाते मैं हज़रत जब मेरा खाना खाते तो मैं रोया करता, मैं रोता, और जो अपना खाना आता वो मुझे देते। जब इस रंग में ना अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, फिर शुबानी से कलीमी 2 कदम है, अल्लाह करे को मिल जाए ना ऐसा जो इस तरह प्यार करे, तो बहुत सारे लोग निखर के सामने आ जाएंगे। क्योंकि बातें ज़्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आता हूँ। यकीन मजबूत करें, ईमान मजबूत, और कच्चे लोग जो आपका ज़हन उलझाते हैं उनसे बचें, जो ज़हनों में इफ्तराक पैदा करते हैं उन संगतों सोबतों से बचें। फिर फरमाया वकान यत्तकून, वो लोग मुत्तकी होते हैं। तकवे का माना है मुहतात ज़िंदगी गुजारना, बोलने में भी एहतियात करना, खाने में भी एहतियात करना। ये जो बहुत ज़्यादा माहौल बन गया ना गैर संजीदगी का, हर आदमी बेतकल्लफ होने की कोशिश करता है, हर शख्स हंसता है, फब्तियाँ हैं, मजाक हैं, दोस्तों की महफिल के अंदर एक दूसरे के साथ लोगों का रवैया, उससे पता क्या हुआ, हम गैर मुहतात हो गए। और मजाक जहाँ भी ज़्यादा बढ़ता है वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफ भी बढ़ जाता है, नफ़रत जो है वो आगे बढ़ती। आप खुश तभी ज़रूर करें, ये हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का तरीका है, लेकिन संजीदा और मोहताज ज़िंदगी गुजारें। और अगर आप बात भी करें तो वो भी सलीके वाली करें, क्योंकि आपने जो बात कह दी वो आ गई बाहर, उसका दोबारा वापस जाना मुमकिन नहीं होता। मोहताज ज़िंदगी, खाने में भी एहतियात करें, जितना पैसा हम जमा कर रहे हैं इतना खा के मार नहीं सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अपने ज़िम्मा करम रिस्क रखा है, एहतियात के साथ, तकवे के साथ, नज़र की एहतियात, पेट की एहतियात, बोलने की एहतियात।
آپ محتاط زندگی گزاریں. ہمیں شوق ہے بلا لاگ تبصرے کرنے کا، تو کچھ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کر دیا. محتاط رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں تقوی کی بات کرتا ہے اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں کو آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا، پر آپ نے میرے ذمے لگایا تو بتاتا ضرور ہوں. اگر تنگ رستے سے گزرنا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے کھلا لباس پہننا ہو، اہل عرب جبہ پہنتے تھے، کیسے گزریں گے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے گزرنا ہے ذرا احتیاط کے ساتھ، کپڑے سمیٹ لوں گا تاکہ ادھر بھی نہ الجھ جائیں ادھر بھی نہ الجھ جائیں، محتاط ہو کے گزر جاؤں گا. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور یہ تقوی کی مثال ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں گناہ میں بندہ الجھ سکتا ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، جو دونوں سائڈوں سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. بات سمیٹتا ہوں، آخری بات سنیں. ہم لوگ نا جس دن صرف محتاط ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے. جس دن پرہیز کرنے لگ گئے نا، پرہیز، کچھ لوگوں کے لیے دوائی کھانا مشکل نہیں، پرہیز کرنا مشکل ہے. آپ یہ متقی کہتے ہی پرہیزگار کو ہیں. نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے، متقی نہیں. حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے. متقی کی تعریف ہمارے شارحین اور محدثین نے لکھی ہے، گناہ سے بچنے والا متقی. احتیاط جب آپ کی طبیعت میں آتی ہے نا، احتیاط، توجہ ہے میری بات پر؟ احتیاط جب آپ کی، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نذرانہ دیتا تھا نا تو بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. ویسے حکم یہی ہے، یہ ان کے تقوی کی بات ہے، حکم یہی ہے کہ جب کوئی خود سے آپ کو دے بغیر طلب کے تو حضور نے فرمایا لے لو یہ اللہ کی طرف سے. لیکن کو دیتا تھا تو پوچھتے تھے تو کام کیا کرتا ہے، سوال کرتے تھے. اگر کوئی شبہ محسوس کرتے تو اسے نصیحت کرتے، سمجھاتے، آ کے بتاتے نہیں کہ لوگ اس طرح کرتے. ہم تو ذرا کو بات پوچھتا ہے تو راز نہیں نہ رکھتے، لوگوں کو بتا دیتے. محتاط اگر آپ تھوڑے سے ہو جائیں، اور محتاط بندے کے خرچے بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور خرچ کنٹرول میں ہو تو بندے کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لمبے چکروں میں ہم سارے لگے ہوئے ہیں آمدن بڑھانے کے لیے. حالانکہ سیانا بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہو، سیانا وہ ہوتا جس کے خرچے تھوڑے ہوں، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ پھر زیادہ اسے مشقت نہیں کرنی پڑتی، گزارا چل جاتا. محتاط رہیں، تقوی اختیار کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی، فقہ کے اسباق دیے، بڑے دور رس نتائج اللہ نے دیے آپ کی تعلیم و تربیت کے، کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی مسئلہ بتانے میں؟ تو حضرت فرمانے لگے ایک دن ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی تھی، پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے مسئلہ پوچھا تھا. اس نے کہا تھا حضرت میں بیوہ ہوں اور بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا آر سمجھتی ہوں، چرخہ چلا کے سود بناتی ہوں، اس سے گزر اوقات کرتی ہوں. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میری خرچ پورے نہیں ہوتے تو 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے تو چھت پہ چرخہ رکھ لوں تاکہ رات کو اس روشنی میں بھی تھوڑا کام کر لوں. چند دن پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو بادشاہ کا لشکر گزرا ہے، ہزاروں لوگ تھے، بڑی بڑی لالٹینیں تھیں، تو بہت ساری روشنی میرے چرخے پہ پڑی ہے، میں سود کاٹتی رہی ہوں. پوچھنے ہی آئی ہوں کہ وہ جو میں نے اس روشنی میں سود بنایا ہے تو اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کمائی میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ پوچھنے آئی. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کبھی نہیں مشکل آئی، آج تو میں رو پڑا، میرے وجود پر سختہ طاری ہو گیا. میں نے کہا ماں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا تو ہے کون، تعارف کرا. تو اماں کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے، آپ کے ذمے ہے. میں نے کہا بتاتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے. تو کہنے لگی ایک درویش ہے جو بغداد میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ انہیں بشر حافی کہتے ہیں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، اللہ اللہ کرنے والوں کا گھر معروف ہے. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو مسئلہ شاید اور بتاتا. اماں تو اس روشنی میں سوت نہ بنایا کر،
تیرے گھر سے لوگوں نے دین سیکھنا ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، ہم تھوڑے غیر محتاط ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی شرح میں امام کشیری کہتے ہیں کہ پھر یہ بتا کہ تیری نماز میں لذت کیسے پیدا ہوگی اگر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو آباد فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے اور عمل کا رستہ ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔